علی بھائی آج کا پہلا انتہائی کریٹیکل سوال ہے۔ جی آج کل انٹرنیشنل میڈیا پر ترکی کی کورٹ کا ایک ڈیسیژن خوب زیر بحث ہے، جس کے مطابق استنبول میں قائم مشہور میوزیم آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ترکی کے موجودہ پریزیڈنٹ طیب اردگان نے بھی اس عدالتی حکم پر عمل درآمد کا عندیہ دیا ہے۔ چنانچہ یونیسکو کی جانب سے اس اقدام کی مذمت کی گئی ہے، اور مسلم علماء میں اس حوالے سے متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ پلیز علی بھائی سے کہیں کہ وہ بھی اپنی خاموشی کو توڑیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنہ کی روشنی میں پلیز گائیڈ فرمائیں۔ دیکھیں جی، اس طرح کے جو سینسٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں نا جی، اس میں اگر جذباتی ڈاکٹرن کو دیکھا جائے تو بات کرنا بہت آسان ہوتی ہے، اور اگر علمی ڈاکٹرن کے اوپر بات کی جائے تو عموماً عوام الناس کو وہ بات بری لگتی ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہی علمی نہیں ہے، جذباتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کی تعلیمات جو ہیں وہ بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ ہم نے جذباتی ڈاکٹرن کی بجائے علمی ڈاکٹرن کو لے کر چلنا ہے اور انصاف پر قائم رہنا ہے۔ اس حوالے سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مت ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی یہی وہی بات کہ جذباتی ڈاکٹرن پہ نہیں چلنا، علمی ڈاکٹرن پہ چلنا ہے، انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اعدلوا، انصاف پر قائم رہو، انصاف کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے تمہارے اعمال سے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ آیت واضح ثبوت دیتی ہے اس حوالے سے کہ اسلام کی علمی ڈاکٹرن ہے، جذباتی ڈاکٹرن نہیں ہے۔ جذبات کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن علم کی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ جو آیا صوفیہ کا ایشو ہے، یہ گریک لینگویج کا لفظ ہے، اور ٹرکش میں آیا صوفیہ، صوفیہ کا لفظ گریک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا جو مطلب ہے وہ ہے ہولی وزڈم، یعنی پاکیزہ یا متبرک علم و فہم، آپ اردو میں اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں۔ اور یہ صوفیاء کا لفظ وہی ہے جو آپ کے صوفیاء والا ہے۔ تو یہ مسٹسزم، چونکہ رہبانیت جو ہے وہ کرسچنز کے اندر بھی پائی جاتی تھی، اگرچہ بعض صوفیاء اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ اس کو کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں۔ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لفظ آیا میں نے اس لیے اس حوالے سے گفتگو کر دی۔ اب یہ 2020 چل رہا ہے، جولائی کا مہینہ، اور یہ جو آیا صوفیہ ہے اس کو بنے ہوئے آلموسٹ 1500 سال ہو چکے ہیں۔ 1500 سال، 1500 سال۔ رومن امپائر آپ کو پتہ ہے جو اس وقت، یعنی جس کو ہم رومن امپائر کے طور پہ یاد رکھتے ہیں کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ 330 اے ڈی کے اندر، یہ اے ڈی عموماً تو لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد، نعوذ باللہ۔ یہ میرے بھائیوں یہ لیٹن ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے اینو ڈومینی، ایئر آف دا لارڈ، ہمارے آقا کا سال۔ جس سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسے انہوں نے یکم عیسوی کا نام دیا، وہ 1 AD تھا۔ تو 330 AD کے اندر
یہ امپائر باقاعدہ طور پر قائم ہوئی، یعنی بت پرستی سے عیسائیت قبول کر لی، یعنی مسلمان ہو گئے اس زمانے میں۔ پھر 537 اے ڈی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے تقریباً 25 سال پہلے، کیونکہ آپ کی ولادت ہوئی ہے 571 میں، 571 اے ڈی میں، 537 اے ڈی کے اندر رومن امپائر ہی میں ان کا ایک شہنشاہ تھا جسٹینین، اس نے یہ آیا صوفیہ بنوائی تھی، اور بیسیکلی یہ گرجا تھا۔ اس وقت یہ گریک جو رومنز ہیں ان کے فالورز تھے جنہوں نے یہ گرجا بنایا تھا، اور آلموسٹ 1000 سال تک یہ دنیا کا سب سے بڑا گرجا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ذرا اس کی بلڈنگ کی ہائٹ دیکھیں، آلموسٹ کوئی 185 فٹ تو اس کے گنبد کی ہائٹ ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی مبارک قبر پہ صحابہ نے گنبد رکھنا ہوتا تو ٹیکنالوجی تو ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے نہیں رکھا، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر بیٹھنے سے، چاہے مجاور بن کے بیٹھیں چاہے فزیکلی اوپر بیٹھیں، اور قبروں پر عمارت تعمیر کرنے سے۔ یہ جو موجودہ گنبد خضرا ہے یہ تو 678 ہجری کے اندر، 678 ہجری کے اندر، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 650 سال کے بعد ایک فاطمی بادشاہ تھا مصر کا، اس نے رکھا تھا۔ پہلے 650 سال مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ صحابہ کے دور کے اندر، عبد الملک بن مروان کے دور ملوکیت کے اندر جب ہزاروں صحابہ زندہ تھے، یہ قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک، یہ گولڈن ڈوم جو بیت المقدس میں ہے، یہ رکھا گیا، تو ٹیکنالوجی تو موجود تھی۔ جو لوگ وہاں پہ اتنا مہنگا گنبد بنوا سکتے تھے کہ آج وہ بنوانا اتنا مشکل ہے، تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ نہیں بنوا سکتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ چیز منع ہے۔ مسجد پہ آپ گنبد بنوا سکتے ہیں، اور کسی متبرک جگہ پہ بنوا سکتے ہیں، قبروں پہ نہیں، کیونکہ اسلام قبر پرستی کے خلاف ہے، تو اس سے اس کی طرف راستہ کھلتا ہے۔ یہ میں نے بائی دا وے گفتگو کی۔ تو یہ آیا صوفیہ جو ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ انہوں نے گرجے کی فارم میں تعمیر کی، اور وہ شہر جو ہے وہ ان کا جو بادشاہ تھا کانسٹنٹائن II، اسی کے نام کے اوپر اس شہر کا نام بھی رکھا گیا ہم اس کو قسطنطنیہ کہہ دیتے ہیں عربی کے اندر، اردو میں ہم قسطنطنیہ، عربی والے قسطنطینیہ اسے کہتے ہیں، کانسٹنٹائن نوبل ہم اسے اردو انگریزی میں بولتے ہیں۔ تو اس کی لوکیشن بھی بہت زبردست ہے، 3 سائڈ کے اوپر سمندر ہے، اور خوبصورت یہ شہر آباد کیا گیا، اور یہ دنیا میں کرسچینٹی کا ایک سمبل سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی کے بارے میں بشارتیں ہیں صحیح بخاری میں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر روم کے شہر پہ حملہ کرے گا ان کی اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ تو کیسر روم کا شہر بعض کے نزدیک حمص ہے، بعض کے نزدیک یہ قسطنطینیہ ہے۔ خیر یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، وہ پکڑ کے یزید پہ انہوں نے فٹ کیا، تو پھر میں نے بتایا کہ بھئی یزید جس لشکر میں تھا وہ تو 7واں لشکر ہے، وہ آج ٹاپک نہیں ہے۔ آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا، تو میں نے احادیث کی کتابوں سے، حکمرانوں کی تاریخ سے نہیں، احادیث کی کتابوں سے ثابت کیا کہ یہ حدیث اس کے اوپر فٹ ہی نہیں ہوتی، یہ تو لشکر بعد میں لے کے گیا تھا، اس سے پہلے آلموسٹ 6 لشکر جا چکے ہوئے تھے۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ قسطنطینیہ کے اندر یہ آیا صوفیہ انہوں نے بنایا، گرجا ان کا ایک سمجھ لیں پرائیڈ، اور میں نے بتایا 1000 سال تک اس سے بڑا گرجا کوئی تعمیر نہیں ہوا۔ آج بھی دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے کے انجینئرز نے کتنی محنت کر کے اس کو ڈیزائن کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ چلتا رہا۔ الٹیمیٹلی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، جو آج کل آپ کو ڈرامہ بھی دکھا رہے ہیں وہ ارطغرل غازی والا، اس کے بیٹا تھا نا عثمان، اسی کے نام پہ سلطنت عثمانیہ، دا گریٹ آٹومان امپائر۔ تو یہ امپائر آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ اس امپائر میں جب ان کا 7واں سلطان آیا نا، یعنی وہ جو ان کے چل رہی تھی
آپ سمجھ لیں لڑی نسل در نسل. تو اس کا نام تھا سلطان محمد ٹرکش لینگویج میں کہتے ہیں, نام اس کا محمد رکھا گیا. صرف اس کی زندگی 49 ایئرز ہوئی ہے, اور جب اس کی عمر 20 سال تھی تو اس نے قسطنطینیہ کو فتح کیا, اور بڑی ایک خونریز جنگ ہوئی. ایگزیکٹ اس کا جو سن ہے وہ 1453 عیسوی ہے, 1453 عیسوی. آج یہ چل رہا ہے 2020 عیسوی, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے کی یہ بات ہے. اور دن بھی ہے اس کا جس دن اس نے فتح کیا وہ 29 مئی تھا. جس طرح ہمارا 28 مئی جو ہے وہ یوم تکبیر ہے, پاکستان نے 1998 میں اٹامک بلاسٹ کیے تھے, ان کا وہ 29 مئی 1453 AD اینو ڈومینی. ویسے آج کل ہم اس کو CE بھی لکھتے ہیں, کرنٹ ایرا. یہ 2020 AD بھی ہے اور 2020 CE بھی کہلاتا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں سازش ہوئی ہے, جان بوجھ کے انہوں نے AD کو چینج کر کے CE کر دیا تاکہ پیغمبر کا کنسیپٹ ہی نکل جائے. مسلمانوں کو چاہیے وہ جان بوجھ کے کہا کریں AD, تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کنسیپٹ آئے. اینو ڈومینی, ایئر آف دا لارڈ, تو ہمارے بھی لارڈ ہے عیسیٰ ابن مریم, وجیہن فی الدنیا والآخرہ, قرآن میں ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں سے ہیں. تو ہمیں CE کرنٹ ایرا نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے AD. اور ان سے پہلے جو ہے وہ BC, بیفور کرائسٹ. تو یہ بعض مسلمان ڈرتے تھے اس کو AD کہتے ہوئے کہ آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ ہے, اور ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا. تو یہ کسی پڑھ لکھے بندے سے پوچھ لیتے کہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, یہ اینو ڈومینی ہے, ایئر آف دا لارڈ, آقا کی پیدائش کا سال, اس کی وجہ سے اسے AD کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں 2020 ہے تو یہ 600 سال پہلے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. اب ظاہر ہے کہ اس نے جب وہ شہر فتح کیا تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ پھر اس کا نام چینج کیا انہوں نے, استنبول رکھ لیا. اچھا, بعض لوگوں کے نزدیک یہ استنبول سے مراد, یعنی وہ کہتے ہیں یہ اسلام بول رکھا تھا. یہ بھی بالکل غلط ہے. میں نے بھی ایک دو دفعہ بیان کیا جب میں نے اس کو تحقیق کی ہے, تو یہ استنبول کا مطلب ہے دا وے ٹو دا سٹی, شہر کی طرف کا راستہ. اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس لفظ کا. ویسے پبلکلی یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ اسلام کا گڑھ یا اس قسم کے الفاظ. ہاں, ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے اس کا نام تو واقعی اسلام آباد ہے, اس میں تو اسلام آ رہا ہے. تو استنبول دا وے ٹو دا سٹی, تو استنبول رکھا. یہ جو اس وقت پریزنٹ ٹرکی کا شہر ہے استنبول, یہ وہی قسطنطینیہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر عروج کو زوال ہے. 330 عیسوی کے اندر جو امپائر قائم ہوئی, 1453 کے اندر, آلموسٹ 1100 سال کے بعد آٹومانم امپائر نے اس رومن امپائر کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے. خیر, پھر ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے. اگر ان کو عروج ملا تو ان پہ بھی زوال آنا تھا. تو ان پہ زوال آیا ہماری 20ویں صدی کے آغاز کے اندر. پہلی جنگ عظیم کے بعد رومن امپائر کی جگہ جس امپائر نے سنبھالی تھی, آٹومانم امپائر, جو رقبے کے اعتبار سے رومن امپائر سے بھی بڑی تھی, مسلمانوں کی امپائر, وہ بھی جنگ میں شکست کھانے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی. اور اسی کا پھر فائدہ اٹھایا گیا. ٹرکی کے ساتھ 1923 میں ایک معاہدہ کیا کہ آپ کی ہم شناخت باقی رکھیں گے, باقی آپ سے سارے ملک چھین لیے گئے, صرف جو مین ٹرکی تھا اس کی شناخت باقی رکھی گئی. اور کچھ شرائط کے اوپر, جس کی شرائط آپ سمجھ لیں صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی نا, اس سے بھی زیادہ سخت تھی مسلمانوں کے حق میں. بال اس وقت مسلمانوں کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا. اس وقت تو ٹرکی کو بچانا بہت بڑی بات تھی. تو کمال اتا ترک اگرچہ ایک سیکولر حکمران تھا, اس میں کافی خرابیاں تھیں, اس نے بہت اینٹی اسلامک کام کیے ہیں. ایٹ لیسٹ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ اس وقت کے حالات کے اندر اس نے کم از کم ٹرکی کو ایز اے ملک بچا لیا. اسی لیے اسے فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں ٹرکی کا جو جھنڈا ہے نا, یہ ریڈ کلر کا ہے. یہ اس چیز کا سمبل ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد خونی انقلاب آیا ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے پورے جھنڈے کا کلر ہی ریڈ رکھا ہے. بہرحال یہ جب امپائر ٹوٹی, کمال اتا ترک نے اپنی طرف سے تو ایک سمجھ لیں نیکی کی کہ چلیں شناخت باقی رکھی. انہوں نے پھر کافی کچھ منوایا, حتیٰ کہ جو ٹرکش لینگویج تھی اس کے الفابیٹس
عربک والے تھے حروف تہجی، وہ چینج کروا کے رومن الفابیٹس کروا دیے، اور اس طریقے سے اذان بھی ٹرکش میں دی جائے، کئی جگہ پابندی لگا دی. اور یہ آیا صوفیہ ظاہر ہے ان کی وہ نشانی تھی، وہ چھین تو نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو نہ مسجد رہنے دیا جائے نہ چرچ، جو اس وقت سلطان محمد فاتح نے فتح کرنے کے بعد اسے جو ہے وہ مسجد میں کنورٹ کر دیا تھا. اب اس حوالے سے دو رائے پائی جا رہی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے، جو میں نے پریزیڈنٹ اردگان کی بھی تقریر سنی ہے، تو یقیناً وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے کہ جو انہوں نے کورٹ سے کیس ون کیا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے اپنے پرسنل جو اس کا خزانہ تھا اس سے اس چرچ کو خرید کے مسلمانوں کے لیے مسجد کے طور پہ وقف کیا تھا. اگر واقعی ایسا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا گیا تو پھر اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج بھی یورپ اور امریکہ میں درجنوں چرچ ہیں جو مسلمانوں نے خرید کے مسجدیں بنائی ہیں، تو قانوناً بالکل ٹھیک ہے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ آلموسٹ 500 سال تک مسجد رہی ہے، اس وقت کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب دوبارہ 86 سال کے بعد اس کو مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو اب وہ دوبارہ سارے وہ گڑے مردے اکھاڑنے شروع کر دیے ہیں. میوزیم جو اب بنا دیا تھا 1935 کے اندر، تو دوبارہ اس کو مسجد میں کنورٹ کرنے لگے ہیں. اب اس میوزیم کو جو اتا ترک نے بنایا تھا تو دوبارہ سے وہ بحثیں چھڑ گئی ہیں، حالانکہ بحثیں پہلے چھڑنی چاہیے تھی. بہرحال ہم کوئی فنیٹک نہیں ہیں. اگر تو اس نے ذاتی طور پہ خریدا تھا سلطان محمد فاتح نے تو بہت اچھا کام کیا، لیکن اگر اس نے اس کو اپنے زیر تصرف علاقے کو سمجھتے ہوئے زبردستی چرچ کو مسجد میں کنورٹ کیا ہے، کرسچنز کی مرضی کے برخلاف جو وہاں رہنے والے کرسچن تھے، پھر غلط کیا ہے. اگر زیادہ وہاں پہ کرسچن آباد تھے اور ان سے زبردستی لیا ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میں اس کو ٹیکنیکلی بعد میں ڈسکس کروں گا، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علم کی دنیا ہے، اس میں علمی گفتگو ہونی چاہیے. اور جس طرح کہ کورٹ کا ڈیسیژن ہے، اور طیب اردگان حفظہ اللہ تعالی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خریدا گیا تھا، یہ اس کی ذاتی پراپرٹی تھی، تو مسجد میں اس کو کنورٹ کیا گیا، اس کی وصیت تھی. تو چونکہ اتا ترک نے یہ اس کو چینج کیا، میوزیم بنایا، اس نے غلط کام کیا تھا، تو اس کے خلاف کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے، پھر تو بات بالکل ٹھیک ہے. اور جان کے مان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ ٹرکی کی کورٹس کو سلام ہے کہ فادر آف دا نیشن ہے، اس کے ڈیسیژن کو وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. آپ کی عدالتوں کی جرت ہے کہ محمد علی جناح یا ڈاکٹر اقبال کی کسی غلطی کو غلطی کہہ دیں. یہی درجہ ہے نا وہاں پہ اتا ترک کا. ان کے نوٹوں کے اوپر تصویر ہے، ہر سرکاری دفتر کے اندر بڑی تصویر جس طرح ہماری لگی ہوتی ہے محمد علی جناح کی، وہاں پہ کمال اتا ترک کی لگی ہوتی ہے، بلکہ سٹیچو بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر اس کے. لیکن کورٹس نے ڈیسیژن اس کے خلاف کر دیا کہ جی فادر آف نیشن ہوگا، لیکن یہ اس کا ڈیسیژن غلط تھا. تو یہ جرت کو سلام ہے. یہاں تو سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ڈیسیژن دینا کورٹس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جب کسی ایک ان کے اپنے مفادات وابستہ ہوں وہ علیحدہ بات ہے، اللہ ماشاء اللہ میں ساری کورٹس کی نہیں بات کرتا، تو انہیں عدالت کا نوٹس ہی نہ آ جائے ہمارے اوپر. تو اسی طریقے سے کسی سٹنگ جو ہے وہ ادارے کے سربراہ کے اوپر کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. تو اس اعتبار سے وہاں کی عدالتیں آزاد ہیں. اس سے سبق یہاں کے لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے لحاظ نہیں کیا. اگر فادر آف دا نیشن کے خلاف ڈیسیژن ہو گیا پھر تو باقی تو کسی ادارے کا سربراہ تو کوئی شاہی نہیں بچتا اس کے مقابلے پہ. تو یہ ڈیسیژن انہوں نے جو کیا، اس کے بعد پھر طیب اردگان نے کہا کہ جی اب میں اس ڈیسیژن کو ایگزیکیوٹ کروں گا. انہوں نے 24 جولائی والا جمعہ بھی وہاں آپ کو پتہ ہے پڑھایا ہے، بلکہ وہ خود انہوں نے تلاوت بھی کی وہاں پہ اور آیا صوفیہ کے اندر. اور لوگ ایک دو دن پہلے ہی آگے وہاں انہوں نے صفیں بچھا لی تھیں. ظاہر ہے وہ ایک اعزاز سمجھ رہے تھے کہ جی ہم یہاں پہ نماز ادا کریں گے. تو اب مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ طیب اردگان نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جی ہم جو ٹورسٹ کا سلسلہ ہے وہ نہیں روکیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرکی میں ہر سال آیا صوفیہ کو دیکھنے کے لیے 30 لاکھ ٹورسٹ آتے ہیں.
30 لاکھ ٹورسٹ آتے ہیں. ٹرکی کی جو ٹورزم سے کمائی ہے نا اس کا 25% آیا صوفیہ کی وجہ سے. تو ظاہر یہ کمائی تو وہ ضائع نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے اس نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ غیر مسلموں کو بھی آنے کی اجازت ہے. ظاہر گرجا تو تھا نا, اور وہ انہوں نے وہ جو میوزیم بنا ہوا تھا اس کے میں وہ کہہ رہے ہیں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں جیزس کرائسٹ کی یا باقی وہ اسی طریقے سے رہیں گی. مسلمانوں نے بھی اپنے وہاں پہ یعنی اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, حسن, حسین, یہ 6 انہوں نے نا 8 نام, وہ 8 کونے بن رہے تھے نا, تو 8 کونوں پہ انہوں نے 8 نام لکھ کے لگا دیے ہیں. یعنی اللہ, محمد اور 4 خلفاء کے نام 6 اور 2 سیدنا حسن اور حسین علیہم السلام اجمعین, ان کے نام لکھ کے لگائے ہیں. اور کسی کا نام نہیں لکھ کے لگایا انہوں نے, بس اشارتاً ہی بات کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں پہلے کی سنیت یہ تھی کہ انہوں نے 4 خلفاء کے بعد نام لگایا تو سیدنا حسن و حسین کا, اور کسی کا نام نہیں لگایا انہوں نے. تو انہوں نے بھی اپنا حصہ یعنی ڈالا ہوا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب یہاں پہ نماز ہو رہی ہے اور جیزس کرائسٹ کی تصویر بھی اوپر اتنی بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں, اور ٹرکی تو ویسے فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے. فقہ حنفی میں تو اگر آپ کے سامنے یا سر کے اوپر کوئی تصویر ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں پہ وہ نماز کیسے پڑھیں گے. صفحے تو بچھا لی انہوں نے, تصویریں سامنے موجود ہیں, آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی تصویریں ہیں. تو تصویروں والی جگہ پہ نماز کا مجھے تو تک نہیں سمجھ آتا. اور جب کہ 14th جو ان کے ایمپرر تھے سلطان ٹرکی کے, سلطان احمد نام تھا ان کا, وہ سلطان محمد فاتح سے آلموسٹ 200 سال بعد آئے ہیں. انہوں نے نا آیا صوفیہ کے بالکل قریب ایک مسجد بنوا دی ہے بلیو ماسک کے نام سے. اکثر لوگ اس کو آیا صوفیہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ آیا صوفیہ سے بھی بڑی ہے اور بہت خوبصورت ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے مقابلے پہ بنوائی ہے. تو مسجد بنوانا ہی اس چیز کی طرف اندیا تھا کہ مسجد جب بن گئی ہے تو آیا صوفیہ کے اندر نماز کی پھر ضرورت, اب چپے چپے پہ تو مسجدیں نہیں بنانی ہے. جس طرح آپ بیت المقدس میں دیکھ لیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے, اگرچہ وہ ایک ٹریٹی کے اگینسٹ ہوا تھا, بہرحال سیدنا عمر نے جہاں پہ کرسچنز یا یہودی عبادت کرتے تھے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ مسلمان ان سے یہ عبادت گاہ ان کی چھین لیں گے. اس سے ہٹ کے نماز پڑھی, اور پھر بعد میں مسجد اقصیٰ وہاں پہ بنائی گئی. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس کے بالکل سامنے 1-1.5 کلومیٹر آلموسٹ بنتی ہے. جس طرح یہاں پہ بھی آیا صوفیہ کے بالکل قریب بلیو ماسک ہے, تو ڈوم آف دا راک جو قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے, اس چٹان کے اوپر وہ گولڈن ڈوم ہے. تو وہ بعض لوگ اسے بیت المقدس سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈوم آف دا راک ہے, اس کے سامنے جو ہے مسجد اقصیٰ ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آیا صوفیہ کے سامنے بلیو ماسک ہے. تو جب وہاں پہ نماز ہو رہی ہے تو چپے چپے پہ تو مسجدیں اتنی بڑی بڑی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال خیر یہ میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں, اور اگر انہیں وقف کی بھی ہے پھر تو بلیو ماسک بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. آیا صوفیہ موجود تھی, اسی کو نماز کے طور پہ وہ چلاتے رہتے ہیں. تو اب مسجد تو انہوں نے اس وقت بھی بنائی ہے, لیکن حیران کن بات ہے کہ اس کے اوپر جو پینٹنگز ہوئی ہوئی تھی نا وہ انہوں نے ختم نہیں کی تھی, اس کے آگے نا پلاسٹر لگا دیا ہوا تھا. اس طرح کی لیئرز لگائی ہیں کہ وہ دوبارہ پھر جب کمال اتا ترک نے اس کو ریموو کیا ہے تو واپس وہ پینٹنگز واپس آ گئی ہیں. تو اس سے تو مطلب شک پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیا صورتحال تھی اس وقت. اب ماضی میں جا کے تو ہم نہیں معاملات کو دیکھ سکتے کہ وہ اگر اتنے ہی کانفیڈنٹ تھے تو اس کو مکمل طور پہ ختم کر کے مسجد میں کنورٹ کرتے, اور اگر انہیں زبردستی کیا ہوا تھا تو وہ شاید چاہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں آئیڈینٹیز ان کی بھی نہ, ہم آثار قدیمہ بھی چلتے رہیں اور مسجد بھی چلتی رہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات تھے. بہرحال اب یہ 24 جولائی کا جمعہ 2020 کا وہاں پہ ہوا ہے تو پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ جو ان ٹاپکس کے اوپر اس کو کنڈیم کر رہے ہیں ان کی اگر کوئی علمی بنیاد ہوتی نا تو ہم اس کو ضرور ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان سیکولرز کی ان کی حص اس وقت نہیں جاگی جب کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا, ان کی حص اس وقت نہیں جاگی جب ہزاروں اسپین کی مسجدیں گرجوں میں کنورٹ کی گئی ہیں یا ان کو ختم کیا گیا.
اب اس کے اوپر آ کے نا ان کی حس جاگ گئی ہے، اور یونیسکو کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے، اسی طریقے سے ویٹیکن سٹی کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، اور رشیا میں بھی جو ان کا کرسچنز کا معاملات چل رہے ہیں وہاں سے ان کے ہیڈ کی طرف سے بھی بیان آ گیا کہ جی یہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ سارے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں طیب اردگان کا ایک ہی سٹانس ہے، اس نے کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں، آپ کو کوئی اس پہ رائٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اسے عالمی آثار قدیمہ میں ڈکلیئر کیا گیا ہے آیا صوفیہ کو، لہٰذا یہ ٹرکی کے لیے یہ ڈیسیژن کرنا، اور ابھی تو مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کی کسی ہائر کورٹ کے اندر اس ٹاپک پہ بھی کیس چل رہا ہے کہ چونکہ یہ یونیسکو کے انڈر آیا ہوا ہے لہٰذا پریزیڈنٹ یا چھوٹی عدالت اس کو دوبارہ سے مسجد نہیں بنوا سکتی۔ تو کل کو وہ ڈیسیژن آ گیا اور یہ ریورس ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ پھر خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے اگر وہ کیس چل رہا تھا تو اس کیس کو کنکلوڈ ہونے کا بھی انتظار کرنا چاہیے تھا، یہ نہ ہو کل سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیسیژن آ گیا کہ یہ آپ نے جو ایکٹیویٹی کی ہے یہ جلدی میں پرفارم کی ہے، کیونکہ یہ ابھی تو چھوٹی عدالت کی طرف سے آیا نا، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ اتنی جلدی کیا وہ فوراً اس کو مذہبی امور کے حوالے بھی کر دیا انہوں نے۔ اور خود بھی طیب اردگان صاحب، ان کے تو اخلاص میں شک نہیں ہے ہمیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اپنی ایک مسلمانی شو کی ہے اس حوالے سے، لیکن اس کو پولیٹیکلی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی ابھی 3 سال باقی ہیں، آپ کو پتہ ہے 24 جولائی کو ہی معاہدہ ہوا تھا 1923 کے اندر، یہ جان بوجھ کے انہوں نے ڈیٹ بھی 24 جولائی کی رکھی ہے، جو جمعہ پڑھایا نا وہ ربو ہی 24 جولائی کو جمعہ آ گیا۔ تو 24 جولائی 2023 کو یہ 100 سالہ معاہدہ جو ہوا تھا نا، جو ٹرکی کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی، وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا تو اکنومیکلی ٹرکی کو کئی فائدے ہوں گے۔ تو ابھی 3 سال پڑے ہیں، 3 سال میں یہ کچھ بھی گیم کو تل پٹ کر سکتے ہیں، اس لیے اگریسو ہونے کی بجائے علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا افینسو اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بعد میں نقصان ہو یا آپ کو کوئی اور چیزیں بھگتنی پڑ جائیں۔ ہر اینگل سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی علماء جو مختلف قسم کی آراء اپنے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ ہر بندے کی سوچ کا زاویہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو ایک بنیادی بات آپ سمجھ لیں کہ اسلام میں قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں جنگ کے ذریعے تو آپ وہاں کے گرجوں کو یا عبادت گاہوں کو توڑ کے مسجدوں میں کنورٹ کر دیں۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی نے بھی اپنی ریکارڈنگ کروائی ہے اور بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے گفتگو اس میں کی ہے ٹرکی کے اس ڈیسیژن کے حق میں، اور انہوں نے ان علماء کو جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، بغیر نام لیے ہوئے انہوں نے کنڈیم کیا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں جلد، بلکہ غامدی صاحب نے تو بڑی دلیری کی ہے، انہوں نے کہا اگر سلطان محمد فاتح نے بھی یہ کیا تھا تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے، ان کو بھی کتاب و سنت کو دیکھنا چاہیے تھا۔ تو غامدی صاحب تو آپ کو پتہ ہے جو جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نہیں جی بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے کے اندر جو ہے وہ بت قدے توڑوائے ہیں، اور اس میں انہوں نے بخاری مسلم سے ایک مشہور حدیث جو سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 کے لشکر کے ساتھ نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تھا، اور ایک بہت بڑا بت قدا تھا عرب میں جس کو توڑوایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور ایک ہیں، سیدنا علی کو، خالد بن ولید کو بھی مختلف جگہ بھیجا، اور وہ انہوں نے مثالیں پیش کی، حالانکہ یہ مثالیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں۔ حرمین کی آپ مثال نہیں دے سکتے کیونکہ حرم کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے مخصوص کر لیا، اور اس کے اوپر نص قطعی قرآن میں موجود ہے۔ سورہ التوبہ پڑھ کے دیکھیں سر، سورہ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہے کہ مشرکین عرب کے لیے 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں یا اسلام قبول کریں، ورنہ ان پہ عذاب استیصال آئے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو عرب کی سرزمین کی مثال دینا تو غلط ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ عیسائی جو ہیں ویٹیکن سٹی کا سہارا لینا شروع کرتے ہیں، ویٹیکن میں ہمیں کوئی مسجد تو نہیں بنانے دے گا، تو ہم بھی حرم کی سرزمین کے اندر کوئی بت قدا، کوئی گرجا کسی کو نہیں بنانے دیں گے، لیکن اس کو لے کے پوری دنیا کے اوپر اپلائی کرنا یہ بالکل غلط ہے۔
باقی دنیا کے لیے آپ کو پھر مثالیں خلفائے راشدین کی جنگیں جو ہوئی ہیں، جنگ قادسیہ یا یرموک، اس سے آپ کو بنیاد پکڑیں کہ انہوں نے قادسیہ یا یرموک کے بعد کرسچنز یا یہودیوں کے عبادت خانے توڑوائے ہوں اور ان کو زبردستی مسجدوں میں کنورٹ کیا ہو، پھر تو ہم دلیل مان لیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ رہا حرمین کی مثال دینا تو یہ بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ حرمین کے بارے میں تو سارے مانتے ہیں، وہ تو غامدی صاحب نے خود اس لیکچر کے اندر کہا ہے کہ حرمین کی سرزمین تو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، اس کی تو مثال دینا ہی غلط ہے۔ وہاں پہ تو ایسا ایریا بھی ہے جہاں پہ غیر مسلم داخل بھی نہیں ہو سکتا، مکے اور مدینے کی حدود۔ تو اب اس کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اوپر اسے اپلائی کریں گے، یہ بالکل زیادتی ہے۔ تو جذباتی ڈاکٹرن کے بجائے علمی ڈاکٹرن کی طرف جانا چاہیے۔ قرآن حکیم نے بالکل واضح اس حوالے سے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہی آیت ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ڈسکس کی ہے، غامدی صاحب نے بھی ڈسکس کی ہے، لیکن آپ لوگ خود بھی ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں اسلام کا مزاج بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس مزاج میں جو باتیں بیٹھیں گی وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی، جو نہیں بیٹھیں گی وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوں گی۔ قرآن کی اس نص قطعی والی آیت کو بخاری مسلم کی ان احادیث سے آپ غلط رنگ نہیں دے سکتے جس میں نبی علیہ السلام نے حرمین کی سرزمین کے اندر بتوں کو توڑوایا یا کافروں کے عبادت خانے ختم کروائے ہیں۔ وہ تو اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ تھا، وہ تو مسجد بھی توڑوا دی ہے۔ سورہ توبہ میں یہ ہے مسجد درار، اس کا نام ہی اللہ نے درار رکھ دیا، اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، ضرر پہنچانے والی، اسلام کو ضرر پہنچانے والی۔ منافقین نے بنائی تھی جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ گئے تھے، پیچھے سے انہوں نے یہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ آپ نے اس مسجد میں کھڑا بھی نہیں ہونا، نبی علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب مسجد درار کی مثال لے کر خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملات شروع ہو گئے تو میرے بھائی بریلویوں نے اہل حدیث کی کوئی مسجد نہیں رہنے دینی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مسجدیں درار ہیں، کیونکہ جب اس وقت میں فکر کوئی وہ کافر سمجھتے ہیں، گستاخ رسول سمجھتے ہیں، گستاخ رسول کا مطلب کافر ہی ہے نا۔ بریلوی دیوبندیوں کی مسجد کو درار سمجھیں گے، دیوبندی بریلویوں کی مسجد کو درار سمجھیں گے، سنی شیعہ کی، شیعہ سنی کی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں یعنی خام خواہ اختلاف کو ابھار رہا ہوں، نہیں سر، میرے سے پہلے سب کچھ ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے میں نے گن پوائنٹ پہ حسام الحرمین میں نے نہیں لکھوایا کہ علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور یہ بالاجماع واجب القتل اور مرتد ہیں۔ یہ میں نے نہیں اعلیٰ حضرت کو کہا تھا کہ آپ حسام الحرمین میں یہ لکھیں 1905 کے اندر احمد بریلوی صاحب کو کہ سارے دیوبندیوں کو آپ واجب القتل ڈکلیئر کر دیں، اور اس کے جواب میں 1906 کے اندر المحند علی المفند جو لکھی گئی، انہوں نے لکھی حسام الحرمین حرمین کی تلوار، مقابلے پہ دیوبندیوں نے لکھی المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹھائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر۔ اور وہ سٹھایا بابا انہوں نے کہا احمد بریلوی صاحب کو۔ خلیل احمد سہارنپوری نے ایک کتاب لکھی جو شیخ زکریا کاندلوی کے مرشد ہیں، اور اسپیشلی تھانوی صاحب کے سائن ہے کتاب میں، 35 علماء دیوبند نے اسے انڈورس کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر، 14ویں صدی مولوی رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا۔ تو یہ میں نے خلیل احمد سہارنپوری کو مطلب گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا کہ تو لکھ کہ بریلوی جو ہیں یہ شیطانی لشکر ہیں، تو میں تو نہیں لکھوایا، تو اختلاف پہلے سے۔ تو اللہ کے بندو، یہ اتنا خطرناک کھیل آپ کھیلیں گے اگر آپ یہ باتیں شروع کر دیں گے تو سارے فرقے ایک دوسرے کی مسجدوں کو مسجد درار سمجھتے ہیں۔ ایون یہ آپ کے پڑوسی ملک میں جب تبلیغی جماعت 2 ٹکڑے ہوئی ہے، نظام دین دہلی والا مرکز اور یہاں رائے ونڈ مرکز یہ علیحدہ ہوئے ہیں، تو آپ ذرا ان لوگوں کی تقریریں ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، مسجد درار والی آیات پڑھ پڑھ کے وہ لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ نظام دین دہلی والی مسجد سے، جو بنگلہ والی مسجد سے علیحدہ انہوں نے مرکز بامبے میں قائم کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ مسجد درار ہے۔ دیوبندی فرقے میں 2 مسجدیں بنی ہیں تو ایک دوسرے کو درار کہہ رہا ہے۔ دیوبندی اور بریلوی کا فرق تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اپنے فرقے میں دونوں آیاتی، دونوں ایک ہی بابے کو ماننے والے، ایک ہی کتابوں کا درس دینے والے، وہ ایک دوسرے کی مسجد کو درار کہتے ہیں۔ تو یہ مثالیں دینا غلط ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو مثالیں دی وہ بالکل غلط ہیں۔ مثال ان کو دینی ہوگی ادر دین عرب کی سرزمین، تو یقیناً وہ ان کے پاس کوئی مثال نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ دیتے۔ ایک تو مثال بیت المقدس والی موجود ہے، چلیں اس میں وہ سارا لے لیں گے کہ جی بیت المقدس جو ہے وہ تو چونکہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت ہوا تھا، وہ جزیہ دیتے تھے، وہ ذمی تھے، تو ذمیوں کی ذمہ داری ہے، ذمیوں کی ذمہ داری تو ان کی پروٹیکشن کی ہے،
عبادت خانوں کی ذمہ داری ویسے ہی ہے، جو وہ جزیہ دیتے ہیں وہ عبادت خانوں کی سیکیورٹی کا نہیں دیتے، وہ اپنی ذاتی سیکیورٹی کا دیتے ہیں۔ رہی عبادت خانوں کی سیکیورٹی تو سر وہ قرآن میں آئی ہوئی ہے، جو میں نے ساری یہ تمہیداً گفتگو اسی کے لیے کی ہے، وہ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف قتال کی اجازت دی گئی، کیونکہ کافروں نے مسلمانوں کو مکے سے مدینہ ہجرت پہ مجبور کیا، ان پہ ظلم ڈھائے تھے۔ اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین اخرجوا من دیارہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، نہ حق نکالا گیا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، اس مقدس جرم میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس مقدس جرم میں تم نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا، یعنی جنگوں کے ذریعے ایک کا پلڑا اوپر کر کے دوسرے کا نیچا نہ کرتا، تو کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ڈھا دی جاتی تمام خانقاہیں، وَبِيَعٌ، اور تمام گرجے اور کلیسے، وَصَلَوَاتٍ، اور تمام معبد، یعنی وہ ساروں کا ذکر ہوا، عیسائیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے اور خانقاہیں راہبوں کی، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور مسجدیں بھی گرا دی جاتی جہاں پہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مساجد کے ساتھ جوز اور کرسچنز کے عبادت خانوں کو بھی اور خانقاہوں کو ذکر کیا کہ یہ ساری کے سارے عبادت خانے گرا دیے جاتے اگر اللہ تعالیٰ جنگوں کے ذریعے ایک امپائر کے ذریعے دوسری امپائر کو نہ گرواتا، ورنہ تو سر بدماشی قائم ہو جاتی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور غالب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ جنگوں کے ذریعے ایک دوسرے کو نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے قائم نہ رہتے، اور سر یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ 1100 سال بعد 330 عیسوی میں بنی ہوئی رومن امپائر 1453 میں آ کے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں مغلوب ہو کے ٹوٹ کے آٹومانم امپائر جو ہے وہ اتنے بڑے لیول پہ پھیل گئی، تو 600 سال بعد آٹومانم امپائر بھی تو ختم ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کے ذریعے دوسرے کو، کیوں کہ وہ جو حکمرانی میں آتا ہے نا، خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بدماشی شروع کر دے گا، ہو جاتا ہے۔ وہ خلفائے راشدین ہی ہیں جو دین کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے۔ ان کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس، انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر تو ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ باقی ملکوں پہ قبضہ کر کے اسلام کا نظام قائم کریں گے جو انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال، وہ بڑے آدمی ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا برا لگ جائے گا، ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبات کے اندر یہ بات بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک علیحدہ ملک دے تو ہم وہاں پہ اسلامی نظام قائم کریں، تاکہ صدیوں کا جو ہمارے چہرے پر عرب امپیریلزم کا داغ ہے، بنو امیہ اور بنو عباس کا مسلمانوں کے چہرے کے اوپر عرب کی امپائر، عرب امپیریلزم انہوں نے کہا، جس طرح رومن امپائر کا شہنشاہیت ہے، یہ ہم دور کر کے خلفائے راشدین والا سسٹم بنا سکیں۔ امپیریلزم وہ بھی مانتے تھے اس کو۔ تو اسلامی حکومت اور مسلمان حکومت میں فرق ہے۔ ہم ان ساری حکومتوں کو، چاہے وہ بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ہو، ہم مسلمان حکومتیں ان کو مانتے ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی ظلم ڈھائے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر جو رومنس کرتے تھے۔ میں تو خود، میرا تعلق سلطنت مغلیہ کے خاندان سے ہے، مغل فیملی سے ہیں، تو مغلوں نے کیا کیا کام ڈالے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر سب سے ایک نمائندہ مثال پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی وہ ٹوپیاں بنا بنا کے گزر بسر کرتا تھا، کبھی نماز نہیں اس نے چھوڑی، تو میں کہنا انہیں بھرا بھی کوئی نہیں چھڑیا،
کوئی بھائی بھی نہیں زندہ چھوڑا, باپ کو بھی جیل میں ڈلوا دیا صرف اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے, اور فتاوی عالمگیریہ لکھوا دیا تاکہ حنفی قیامت تک اس کی تعریف کرتے رہیں کہ 1400 علماء کی روزی روٹی لگا کے تو فتاوی عالمگیری لکھوا دیا, اور نام انہوں نے اب اس کے نام پہ اسی لیے رکھا گیا فتاوی عالمگیریہ, وہ حکمران کے نام پہ نا. تو وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور باقی چیزیں نہیں اس کی نظر آ رہی. تو یہی باقی سب کچھ کا یہی حال تھا, بھائی بھائی کو قتل کرتا تھا. اور سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھ لیں, اس نے تو باقاعدہ آئین میں چیز داخل کی تھی کہ اگر فتنے کو مٹانا ہو تو جو سلطان بنے نا وہ اپنے باقی بھائیوں کو آفیشلی قتل کروا سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جراثیم ہی نہ پیدا ہو جائے. پریمپٹیو رائٹ, حق شفا کے طور پہ کہ شاید کسی کے جراثیم نہ آ جائیں. جی عرض کر دیں کہ سلطان محمد فاتح کے اوپر انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث فٹ کر دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے, وہ ٹرکی نے بھی جتنے ڈرامے بنائے نا اس کے شروع میں وہ حدیث چلاتے ہیں. حدیث ہے سر مسند احمد کے اندر 19,165 19165, جو PDF آپ کے پاس اویلیبل ہے نا مسند احمد کا, جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہے, اس میں یہ نمبر ہے 19165 کہ جی نبی علیہ السلام فرمایا ان قریب تم قسطنطینیہ فتح کر لو گے اور کیا ہی خوب امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ, اور کیا خوب لشکر ہوگا وہ. تو کہتے ہیں اس میں سلطان محمد فاتح المتوفا 886 ہجری بمطابق 1481 عیسوی کا ذکر ہے. ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 1481 میں, اور ہجری اعتبار سے تھا وہ 886 ہجری. تو سر اس حدیث کے اوپر آپ اپنے حنفی عالم شعیب ارناؤت رحمہ اللہ تعالی, جنہوں نے مسند احمد کی تحکیم کی ہے, ان کا حکم دیکھ لیں. انہوں نے کہا یہ پکی ضعیف روایت ہے, اور اس کے اندر عبداللہ بن بشر وہ ضعیف راوی ہے. ضعیف نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں مجہول ہے, ان نون, اتا پتہ ہی اس کا معلوم نہیں ہے. ضعیف نہیں, مجہول ان نون راوی ہے, لاپتہ آدمی کی روایت ہے. یہ ہو سکتا ہے وہ پیچھے سے ان کا رشتہ دار ہو جس نے روایت گھڑی ہو. ٹھیک ہے, اس قسم کی کئی روایتیں ہیں. تو لہٰذا یہ سلطان محمد فاتح والی جو حدیث ڈراموں میں بھی چلائی جا رہی ہے اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ حنفی علماء نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے, وہ بالکل وہ روایتی سندن کمزور ہے, وہ ثابت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو آپ پیش نہیں کر سکتے, ورنہ تو یہ ساری چیزوں کو آپ جسٹیفائی کریں گے اس کے ذریعے, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ حنفیت کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح وہ ارطغرل الغازی کے ڈرامے کے ساتھ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ حنفیت کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے, تو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ آپ نے دیکھنا ہے. باقی فتوحات تو چنگیز خان نے بھی کی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی شافعی تھے جنہوں نے 90 سال کے بعد دوبارہ بیت المقدس حاصل کیا تھا. تو شافعی حنفی اختلاف کیا ہیں, اس کی مثال ایک دیکھ لیں. امام شافعی کے نزدیک تو جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, اور حنفیوں کے نزدیک جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارہ رکھ لو. کہتے ہیں نہیں, دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے, دونوں جگہ ٹھیک ہے. تو جڑا نہیں پڑھتا وہ اس دے منہ بھی انگارہ رکھنا چاہیے تھا نا پھر, یعنی حنفیوں دے منہ بھی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. اتنے سخت اختلافات, اور یعنی میں اماموں کو نعوذ باللہ برا نہیں کہہ رہا ہوں, ان کے نام پہ جنہوں نے یہ فرقہ واریت پھیلائی ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر کرسچینٹی کے ماننے والوں نے غلط کیا, عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے, جذبات کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے, ورنہ میرے بھائیوں نقصان ہو جائے گا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک اوورآل ایک اس اعتبار سے ویژن دے دوں کہ میوزیم بنانے کا فیصلہ 100% غلط تھا اتا ترک کا. 600 سال سے مسجد چل رہی تھی, اگر 500 سال سے تو اس کو اس طریقے سے چلنا چاہیے تھا. اور آج بھی اگر واقعی سلطان محمد فاتح نے اپنی ذاتی جیب سے اسے خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا تھا اور اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے پولیٹیکل امپیکٹس بھی دیکھنے چاہیے, اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے کی دیواروں کو توڑ کے حتیم کو کعبے میں داخل کر کے ابراہیمی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کر دیتا. اور نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. حالانکہ فالورز مسلمان تھے, آپ کے صحابہ تھے, لیکن آپ کو تھا کہ یار یہ نئے نئے بھی پھرے ہیں
تو ان کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ کعبہ ہی توڑوا دیا پیغمبر نے، اور پیغمبر ہونے کے باوجود اتنا بڑا ڈیسیژن نہیں لے سکے. تو سر طیب اردگان صاحب کو یا ٹرکی کی عدالت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ پیغمبر نہیں ہیں، آپ کے ڈیسیژن کے کانسیکوینسز کیا نکل سکتے ہیں ود ان ٹرکی. اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا ٹھنڈی کر کے کھانی چاہیے. 3 سال پڑے ہوئے ہیں، 3 سال میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک دفعہ تو یہ کو انہوں نے کروانے کی کوشش کی ہے نا کافروں نے، تو طیب اردگان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس طرح کے افینسو ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی وجہ سے. 3 سال مزید صبر کر لیں، 2023 آئے تو پھر اپنے معاملات کو دیکھیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ علمی طریقے سے لے کے چلنا ہے، جذباتی ڈاکٹرن کے ساتھ نہیں لے کے چلنا، ورنہ پھر نقصان ہوتا ہے. باقی میرا تو اپنا ذاتی موقف یہی ہے کہ اگر بلیو ماسک بنی ہوئی ہے اتنی بڑی، اس کے ہوتے ہوئے یہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے سے کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ نے حاصل نہیں کر دیا. ہاں سمبولک ضرور ہے کہ آپ نے ایک پوری دنیا کو میسیج دیا کہ ہاں جی ہم جناب دیکھ لو ساڈا ملک سے کر کے دس دیتا جائے پھر ٹھیک ہے. تو اگر خدا نخواستہ اس طرح کا ریونج وہاں سے کہیں سے آ گیا کہ انہوں نے کوئی ہماری مسجد توڑ کے اسپین میں کوئی بڑا گرجا بنانے کا جو آلریڈی انہوں نے آثار قدیمہ کے اندر ڈکلیئر کی ہوئی ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی، تو دنیا میں پھر خون خرابہ شروع ہو جائے گا. تو پولیٹیکل امپیکٹس بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ ہمارے جو علماء مختلف پرانے فتوے پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ فتوے میرے بھائی اس زمانے میں ہیں جس وقت ہم دنیا میں ڈان تھے. آج ہم ڈان نہیں ہیں، غلام ہیں. تو غلام کو اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، اور اس وقت ان کا سٹیٹ آف مائنڈ ہی کچھ اور ہوتا تھا جب آپ حکمران تھے. پھر تو آپ چھوٹی سی بات پہ لے دے جائیں گے. تو اس لیے فتوے بھی اسی اعتبار سے لکھے جاتے تھے. فتوے کا مطلب ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے نا، کتاب و سنت ہونا نہ ہوا. فتوے میں ہمیشہ 2 رائے ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بھی علماء کی 2 رائے ہو سکتی ہیں. جو یہ پورا اس وقت آیا صوفیہ کے حوالے سے اوپینین چل رہا ہے، میں نے بہرحال کوشش کی ہے کہ دونوں طرف کے دلائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھوں گے کس نے کتنی بات ٹھیک کی ہے، کتنی بات غلط کی ہے، تاکہ آپ کو یہ پکچر کلیئر ہو جائے اس حوالے سے. باقی جو میں نے اس میں حق بات کی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہے یا میں نے کہیں ایگزیجریشن سے کام لیا ہے یا میرے جذبات آڑے آ گئے ہیں تو وہ میرے اپنے نفس کی برائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے معاف کر دے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اور مسلمانوں کے لیے اب بہرحال یہ جو کچھ معاملات چل رہے ہیں مستقبل میں مزید بہتری آئے، اس کے کوئی غلط رزلٹ اس طرح کے نہ آئیں کہ ہمیں پھر بعد میں بھگتنے پڑیں کہ ان کی اپنی کورٹ ہی کوئی اور ڈیسیژن کر دے اور یہ معاملات اس طریقے سے چلیں. یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہوگا جی.